الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم سبوں کو بہت ساری چیزوں کی ہدایتیں دی ہیں. کچھ احکامات ایسے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں مامور کیا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو رکنے کا حکم دیا ہے. گویا کہ قرآن کریم میں اوامر بھی ہیں اور نواہی بھی ہیں، مامورات بھی ہیں اور منہیات بھی ہیں، احکامات بھی ہیں اور ممانعت کی چیزیں بھی ہیں. دونوں طرح کی باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں. قرآن کریم نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالی سے دعائیں کریں. قرآن کریم کی وہ آیت جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. ایک مرتبہ صحابہ کرام میں سے بعض نے یہ دریافت کیا کہ ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے، اور سوال کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے زور زور سے دعائیں مانگیں یا ہم آہستہ آہستہ سرگوشی کی طرح گفتگو کریں. کس انداز سے ہم دعائیں مانگے؟ اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ قرآن کریم نے جواب دیا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاتم الانبیاء والرسل، میرے متعلق جب میرے بندے آپ سے دریافت کریں تو آپ فرمائیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اللہ تعالیٰ آہستہ بھی سنتا ہے، اللہ زور سے بھی سنتا ہے. آپ جس انداز سے بھی پکاریں اللہ سننے والا ہے، لیکن دعا جب آہستہ کی جائے تو اس میں تضرع، خشیت اور خشوع و خضوع کا پایا جانا زیادہ ہوا کرتا ہے. آہستہ انسان دعائیں مانگتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اس کی لذت کچھ اور ہوتی ہے. اور کبھی بے خودی میں انسان زور زور سے بھی اللہ کو پکارنے لگتا ہے. بہر صورت اللہ قریب ہے. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں قریب ہوں، پکارنے والی کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. دعا ایک اہم عبادت ہے، اہم عمل ہے، ایک اہم وظیفہ ہے، ایک اہم کام ہے. ہمیں اور آپ کو عبادت سمجھ کر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الدعاء مخ العبادہ،
دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح انسان کے سر میں، انسان کی کھوپڑی میں جو بھیجا ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ بھیجا اور دماغ کی ایک رگ بھی اگر گڑبڑ ہو جائے تو آدمی اپنے عقلی توازن کو کھو بیٹھتا ہے، وہ صحیح معنوں میں عاقل نہیں رہ پاتا، جنون کی یا بے عقلی کی باتیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جس طرح انسان کے جسم میں ایک سر ایک حصہ ہے اور سر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں دماغ بھی ایک چیز ہے، مغز ایک چیز ہے، بھیجا ایک چیز ہے۔ آقا نے فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ تو عبادت کا مغز ہے، وہ اسے معمولی نہ سمجھو تم۔ دعا سے اللہ اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، دعا سے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان قربت بڑھتی ہے۔ دعا کے ذریعے بندہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری درخواست، بہت ساری پریشانیاں، اپنے بہت سارے مسائل وہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ دعا ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طرح ایک سپاہی میدان جنگ میں لڑنے جاتا ہے، لڑنے والے کے ہاتھ میں تیر و تفنگ ہوتے ہیں، بندوق ہوتی ہے، پستول ہوتا ہے، اور آج کے زمانے میں اس کے کنٹرول میں میزائل اور بڑی بڑی راکٹیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ ایک فوجی کا ہتھیار ہے، فوجی ان ہتھیار کے بغیر میدان میں جائے تو وہ جنگ جیت نہیں سکتا ہے، وہ جنگ ہار جائے گا۔ نئی ٹیکنالوجی اس کے کنٹرول میں ہونی چاہیے، دشمنوں کو مات کرنے کی جو چیزیں ہو سکتی ہیں ان چیزوں پر انہیں کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہ دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن دعا کے ذریعے اپنے دشمن کو مغلوب کر دیتا ہے، مومن دعا کے ذریعے اپنے دشمن پر غالب آ جاتا ہے، مومن دعا کے ذریعے شیطان سے تعلق توڑ دیتا ہے، مومن دعا کے ذریعے شیطان کو مغلوب کر دیتا ہے۔ دعا سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم نے دعا کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز کے بعد جو دعائیں ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوراد و وظائف پیش کیے ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ آج کل ہماری دعائیں بھی ایٹومیٹک ہو گئی ہیں، ایٹومیٹک دعائیں ہیں۔ سلام امام صاحب نے پھیرا، ہاتھ اٹھا لیے گئے، 2-4 جملے 10 جملے پڑھ لیے گئے، بول دیے گئے، اور پھر ہاتھ پھیر لیا گیا، دعا ہو گئی۔ یہ دعا پڑھنا ہے، دعا مانگنا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے دعا پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، یا احادیث کا جو انداز ہے، قرآن کا جو انداز ہے، وہ صرف دعا پڑھنا نہیں ہے۔ دعا کے کلمات آپ اس طرح ادا کیجئے گویا کہ اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں۔ ایک مانگنے والا جب مانگتا ہے وہ اصرار کرتا ہے، وہ ضد کرتا ہے۔ آپ اپنی گاڑی سے گزر رہے ہوں گے، ہندوستان کے مختلف چوراہوں پر اور چورستوں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر ریڈ سگنل گرا ہوا ہے اور آپ وہاں جائیں تو نہ جانے کتنے مانگنے والے آپ کے گاڑی کے پاس آ جائیں، اور صرف وہ 2 کہہ کے گزر نہیں جاتے ہیں بلکہ وہ اصرار کرتے ہیں، اتنی ضد کرتے ہیں، اتنا اصرار کرتے ہیں کہ آپ نہ چاہیں پھر بھی آپ دینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں مانگنا۔ وہ مانگنا بندوں سے اصرار کے ساتھ، اس کو تو شریعت نے منع کیا ہے۔ شریعت نے بندوں سے جو بھیک مانگا کرتے ہیں، شریعت نے اسے منع کیا ہے۔ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو قرض لے لیجئے، یا جو پیسے والے ہیں ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، آپ اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھیے، اس میں جو غریب غربا ہیں ان کا تعاون کیجئے۔ لیکن ایک نوجوان آدمی ہے، ہٹا کٹا ہے، اس کے دست و بازو میں طاقت ہے،
اس کے گھر میں مال و دولت بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ کام نہ کر کے، کوئی مشغولیت نہ اختیار کر کے مانگتا ہے اور اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، شریعت نے ایسے لوگوں پر وعید نازل کی ہے، منع کیا ہے شریعت نے، احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اور قیامت میں وہ لوگ جو مانگنے والے ہیں ان کی ایک خاص شکل ہوگی، ان کے چہرے پر ایسے نشانات ہوں گے، ان کے ایک طرف کی گردن جھکی ہوئی ہوگی، جس سے انسان دیکھ کر سمجھ لے گا کہ یہ مانگنے والا ہے، یہ غلط کام کرنے والا تھا۔ بندوں سے بھیک مانگنا اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ ضرورت مند ہے، واقعی میں ہے، کوئی صورت نہیں ہے تو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چاہے آپ قرض لے لیں یا پھر جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے مانگے۔ مانگنے کو پیشہ بنا لینا، مانگنے کو پیشہ بنا لینا شریعت نے اسے منع کیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن سے آپ کہیے کہ بھائی آپ کے دست و بازو میں طاقت سے آپ مانگتے کیوں ہیں، کام کیجئے، تو افسوس ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم ذات کے فقیر ہیں، ہمارا کام ہی ہے مانگنا۔ اسلام نے کسی کو ذات کا فقیر نہیں بنایا ہے، اسلام نے کسی کو مانگنے کے پیشہ اختیار کرنے کو نہیں کہا ہے، یہ آپ نے خود اختیار کر لیا ہے کہ ہم فقیر ذات کے ہیں اور مانگنا یہ ہمارا پیشہ ہے، یہ غلط ہے، شریعت اسے قبول نہیں کرتی۔ مجبوری ہو، حالات کے ساتھ نہ دے رہے ہوں تو آدمی مانگ لیتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسے اوڑھنا بچھونا بنا لینا، رات و دن کا مشغلہ بنا لینا، اسے پیشہ بنا لینا، اس کو شریعت جائز قرار نہیں دیتی ہے۔ مانگنا ہے اللہ سے مانگے، اسباب و وسائل اختیار کیے جائیں اور اس کے بعد اللہ سے مانگا جائے، اسی اللہ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ دعا کی فضیلت ہے، دعا کی اہمیت ہے، دعا کے شرائط ہے، دعا کی قبولیت کی نوعیت ہے، یہ مختلف باتیں ہیں۔ جمعہ کی اس مختصر سے وقت میں ان تمام باتوں کو تو پیش نہیں کیا جا سکتا، ہاں ان تمام باتوں کی جھلکیاں دکھائی جا سکتی ہیں۔ تو دعا ایک عبادت ہے، الدعاء مخ العبادت، دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعا سے حالات سدھر جاتے ہیں، دعا سے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، دعا سے پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، دعا کی وجہ سے انسان کے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، دعا کی وجہ سے انسان کو اخروی فوائد بھی ہوتے ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، دعاؤں کے کلمات اسے پڑھنا نہیں ہے بلکہ دعائیں مانگنی ہے، ہمیں مانگنا سیکھنا چاہیے۔ آپ نے کوئی درخواست دی، آپ طالبان علوم نبوت ہیں، آپ نے مدرسے کی چھٹی سے ہٹ کر کوئی درخواست دی، چھٹی لینا چاہتے ہیں، نگراں نے کہہ دیا چھٹی نہیں ملے گی، آپ پھر دوبارہ نگراں کے پاس جاتے ہیں، آپ پھر تیسری بار جاتے ہیں، دیکھتے ہیں معاملہ بن نہیں رہا ہے تو آپ کسی دوسرے استاد سے سفارش کراتے ہیں، یہ بھی نہ ہو پائے تو آپ ڈائریکٹ ناظم صاحب سے ملتے ہیں، اپنے مسائل کو رکھتے ہیں، یعنی چھٹی نہ ملی تو آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں کہ چھٹی ملے چاہے 3-4 مرحلوں میں ہمیں جانا کیوں نہ پڑ جائے۔ دعاؤں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، انسان ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتا ہے، دعائیں مانگ لیا، کہتا ہے اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ آپ نے دعا مانگا ہی نہیں، اللہ کیسے سنے گا؟ دعائیں مانگتے رہیے، دعاؤں کے قبولیت کے انداز بھی ہوتے، میں اسے بتاؤں گا، لیکن ایک دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی اور کیسے دعا قبول نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں، آپ دعائیں مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو زندگی بھر کے گنہگاروں کی دعائیں قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا قبول کر لیتا ہے جس نے 1-2 نہیں، 2-4 نہیں بلکہ 99 اور 100 قتل کیے ہیں، وہ قاتل ہے، اللہ ایسی کی بھی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول کرے گا؟
اللہ تعالیٰ تو زانیہ عورت کی بھی دعائیں قبول کر لیتا ہے اگر اس نے واقعی میں اپنے گناہ سے اور اپنے پیشے سے توبہ اخلاص کے ساتھ اگر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، کفل نام کا ایک آدمی ہے، ایک عورت جو شریف زادی تھی، نیک تھی، اس نے کبھی غلط کام نہیں کیا، اللہ کی اچھی بندی تھی، لیکن ایک دفعہ مالی پریشانی آ گئی، معاشی پریشانی مبتلا ہو گئی، قرض مانگ رہی ہے، کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، رشتے دار منہ پھیر لے رہے ہیں، دوست و احباب توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ آخر میں وہ عورت کفل نام کے مرد کے پاس جاتی ہے۔ کفل بنی اسرائیل کا وہ آدمی تھا جو انتہائی گنہگار، انتہائی فاسق و فاجر، دین سے دور بددین آدمی تھا۔ وہ عورت جاتی ہے اور کہتی ہے، اے کفل، مجھے کچھ پیسوں کی، کچھ دینار کی ضرورت ہے۔ کفل کہتا ہے، میں تجھے پیسہ تو دوں گا، لیکن ایک رات ہمارے ساتھ تجھے گزارنی ہوگی، تجھے میرے ساتھ غلط تعلقات کرنے ہوں گے۔ آدمی کی صورتحال یہ ہوتی ہے، جب پریشانی میں پھنستا ہے آدمی تو آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ مرتا کیا نہ کرتا، مرتا کیا نہ کرتا۔ عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک رات گزارنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن پیسے دے دو، بہت مسائل ہیں، معاشی پریشانی۔ اس نے پیسے دے دیے۔ وہ رات عورت کے پاس آیا غلط کام کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے۔ عورت نے جب کفل کو دیکھا تو عورت کی بدن میں کپکپاہٹ شروع ہو گئی، وہ تھر تھرانے لگی، لرزنے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کفل نے کہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے تجھے پیسے دیے ہیں، میں نے تجھ سے وعدہ لیا ہے اور تو نے وعدہ کیا ہے، میں کوئی زبردستی تیرے ساتھ غلط کام نہیں کر رہا ہوں، آخر تیرے بدن میں کپکپاہٹ کیوں ہے، تھر تھراہٹ کیوں ہے، تو کانپ کیوں رہی ہے، تو لرز کیوں رہی ہے؟ وہ عورت بولتی ہے کہ ہاں کفل، میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، مجھے اس کا انکار نہیں ہے، تو سچا ہے، لیکن میں ڈر اس وجہ سے رہی ہوں کہ آج تک میں نے یہ غلط کام نہیں کیا ہے۔ مالی پریشانی ہو گئی، معاشی پریشانی ہو گئی، دوستو احباب نے، رشتے داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، تنگدستی آ گئی، غربت آ گئی، ضرورت پڑ گئی، مجبوری میں میں نے تجھ سے پیسہ مانگا، مجبوری میں میں نے تجھ سے وعدہ کیا، میں ڈر رہی ہوں کہ آخر کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اے عورت، تو نے زنا کیوں کروایا، کیوں کیا؟ میں رب ذوالجلال کے سامنے کیا جواب دوں گی؟ میں جو کام آج تک میں نے نہیں کیا، آخر میں کیا جواب دوں گی؟ کفل نے جب یہ جواب سنا، کفل کی آنکھیں کھل گئیں، آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے کہا کہ تو پہلی دفعہ گناہ کر رہی ہے، تجھے اتنا ڈر ہے، اتنی خشیت ہے، میری تو پوری زندگی گناہ میں گزری ہے، میں رب کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ کفل نے کہا کہ میں تیرے ساتھ غلط کام نہیں کروں گا، اور یہ بھی کہا کہ جا، جو تو نے پیسے لیے تھے میں وہ قرض بھی معاف کرتا ہوں، پیسے نہیں دوں گا۔ اور کفل نے یہ بات سچے دل سے کہی تھی۔ اسی رات میں کفل کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ توبہ تھی، سچی توبہ تھی، اور توبے کے ساتھ یہ سچی دعا تھی، اے الہ العالمین میری بات کو تو سن لے کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ اسی رات کفل کا انتقال ہوتا ہے۔ صبح لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کفل کا انتقال ہو چکا ہے، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کفل مغفور، کفل کو بخش دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایسے واقعات پیش آتے تھے، بہت سارے لوگ جو جنتی ہوتے تھے، مغفرت ہوتی تھی،
ان کے گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا فلان مغفور۔ یہ واقعہ کوئی ہوائی شاعری نہیں ہے، یہ ترمذی شریف جلد ثانی میں یہ واقعہ درج ہے، کفل کا واقعہ کہ کفل کے دروازے پر لکھ دیا گیا کفل مغفور۔ دوستو، دعا ہمیں اختیار کرنا ہے، دعائیں مانگنا سیکھیے، دعائیں پڑھنا مت سیکھیے۔ ہم اور آپ جو دعا مانگتے ہیں نمازوں کے بعد، یہ مانگنا نہیں، یہ پڑھنا ہے۔ جس طرح طوطے کو چند کلمات رٹا دیے جاتے ہیں اور طوطا ان کلمات کو دہراتا رہتا ہے، آج 99% لوگوں کی 99% لوگوں کی یہی حالت ہے کہ وہ سلام پھیرتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھایا اور پھر ہاتھ پھیر دیا، رٹے ہوئے چند الفاظ انہوں نے پڑھ دیے ہیں۔ یہ پڑھنا دعا مانگنا نہیں ہے، دعائیں مانگیے، اللہ کے سامنے اصرار کیجیے، اللہ کے سامنے انکساری کیجیے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل بنا کر معمولی بنا کر پیش کیجیے، اللہ کے سامنے آنسو بہائیے اور اس انداز میں دعا مانگ کے آپ نکلیے کہ آپ کا دل خود کہہ دے کہ ہاں تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ ایسا ہوتا ہے، یعنی میں خود اپنی بات کہتا ہوں اور یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ خود ہمیں ہمیشہ تو نہیں لیکن بہت دفعہ ایسا احساس ہوا ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور یقیناً دعا مانگ کے جب اٹھتا ہے بندہ، جو چیزیں مانگ رہا تھا شام تک یا چند گھنٹوں کے بعد اس کی قبولیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ آپ کا اگر انداز ایسا ہے، خشوع و خضوع والا انداز ہے، فروتنی اور عاجزی کا انداز ہے، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کا انداز ہے، تواضع اور انکساری کا انداز ہے، تو آپ کو خود اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی یا نہیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن شرط ہے کہ دعا کو دعا کی طرح مانگا جائے۔ دعا کے لیے سب سے پہلی شرط دوستو یہ کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے اسباب تو اختیار کیے ہیں، ہم نے وسائل تو اختیار کیے ہیں، لیکن ان اسباب اور وسائل پر اعتماد نہیں کرنا۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے کہ اللہ ان وسائل اور اسباب کو تو کارآمد بنا دے۔ یہ یقین ہونا کہ اسباب سے کام نہیں ہوتا ہے، اسباب اسباب ہے، کام کو اللہ کروایا کرتا ہے۔ جنگ احد کا موقع ہے، تقریباً 700 صحابہ کرام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ایک نہیں اللہ کے رسول نے 2 زرہیں پہن رکھی ہیں۔ زرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے، ایک نہیں اللہ کے رسول نے 2 زرہیں پہن رکھی ہیں۔ 700 صحابہ کرام ہیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ زرہیں اپنی جگہ، تلوار اپنی جگہ، صحابہ کرام کی تعداد اپنی جگہ، لیکن اللہ اگر نہیں چاہے تو یہ اسباب کام نہیں کر سکتے، رو رو کی دعائیں کر رہے ہیں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، پہلی جنگ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے پہلی جگہ، پھر اس کے بعد دوسرے غزوات ہوئے، رات کا وقت ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، 313 صحابہ کرام ہیں، مصلی بچھائے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول رو رو کی دعائیں کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آپ کے شان مبارک پر جو چادر ہے، دعا مانگنے کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے، گڑ گڑانے کی وجہ سے آپ کے شان مبارک سے چادر گر جا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چادر اٹھا کر رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے آقا بس اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد، اے العالمین اگر تو نے اس گروہ کو ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ صحابہ کرام میں سے چنیدہ لوگ ہیں، افراد موجود ہیں
ہتھیار موجود ہیں، لیکن پھر بھی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے، اللہ کی عبادتیں کرنی ہیں، لیکن سب کے ساتھ ساتھ ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ پہلی شرط دعا کی یہ ہے دوستو، اخلاص و للہیت کے ساتھ دعا ہونی چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے آپ کے ہاتھ اٹھے اللہ کی جانب مانگ رہے اللہ سے، لیکن آپ کے دل میں کہ ہاں فلاں آدمی ہمارا کام کر دے گا، ایسا نہیں۔ آپ یہ کہیے کہ اللہ اسباب پیدا فرما دیجیے، اے اللہ ان اسباب میں تاثیر رکھیے، اے اللہ ایسے افراد کھڑا کر دیجیے جو میرا تعاون کرے، ایسے ذرائع اور وسائل پیدا فرما دیجیے، اے اللہ ان اسباب کو مفید سے مفید تر بنائیے۔ دل میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کا اخلاص، اللہ ہی سارے کارناموں کو، سارے کاموں کو انجام دینے والا ہے، اس کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب ہاتھ اٹھے تو دل میں یہ احساس ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ اخلاص ہونا چاہیے۔ دعا کی قبولیت کی ایک دوسری اہم شرط وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کی جو پرورش و پرداخت ہوتی ہے، جسم جو ہمارا باقی ہے یا پروان چڑھتا ہے، ہم جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ یہ سب چیزیں حلال کمائی سے ہونی چاہیے۔ حدیث میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ایک بندہ ہے جو گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، پریشان حال ہے، دیکھنے میں دکھ اور مصیبت کا مارا ہوا لگ رہا ہے، رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے، اے اللہ میری دعائیں سن لے، لیکن غیب سے آواز ہوتی ہے، آتی ہے کہ میں اس کی دعائیں قبول کروں تو کیسے قبول کروں؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام غذا کی وجہ سے دوڑ رہا ہے، اس کے جسم پر جو کپڑے وہ حرام۔ آخر اللہ تعالیٰ مال طیب کو پسند کرتا ہے، مال خبیث کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھنے میں تو پریشان حال ہے، لیکن اس کی سب چیز حرام ہے، آخر میں اس کی دعا قبول کروں تو کیسے قبول کروں؟ آج اگر یہ کہا جائے کہ 95% لوگ ایسے ہیں جن کے مال تو مشتبہ ہی ہوتے ہیں، کچھ کم بھی کر دیا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50% حلال کمائی والے اور پھر بقیہ 50 میں حرام والے بھی ہیں، مشتبہات والے بھی ہیں۔ بہت محتاط انداز میں کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے، لیکن یقیناً آپ سے ضروری ہے کہ آپ ان شرائط کو ملحوظ رکھیں۔ ان شرائط کو اگر ملحوظ نہیں رکھیں گے تو آخر پہ دعا قبول کیسے ہوگی؟ تیسری شرط دعا کی قبولیت کی یہ ہے دوستو کہ آدمی گناہ سے رکے، بچے۔ گناہ کبیرہ سے تو بچنا ہی ہے، گناہ صغیرہ سے بچے، اور اگر گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کیجیے، اللہ کے سامنے معافی مانگے تاکہ آپ کا گناہ دھل جائے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، دعا پر دعا کرتے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ کلیم ماجد نے کہا تھا، بہت عمدہ شعر ہے، کہا تھا کلیم ماجد نے کہ مناسب ہے سمیٹو دامنے دستے دعا عاجز۔ یہ دعا کا دامن کیوں پھیلائے ہو؟ سمیٹ کے سائڈ ہو کے گھر چلے جاؤ۔ مناسب ہے سمیٹو دامنے دستے دعا عاجز، زباں ہی بے اثر ہے، ہاتھ پھیلانے سے کیا ہوگا؟ حرام سے رکنا چاہیے، تم نہیں رکتے ہو، گناہ سے رکنا چاہیے، تم نہیں رکتے ہو، تمہارے دل میں اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص نہیں ہے، زباں ہی بے اثر ہے، ہاتھ پھیلانے سے کیا ہوگا؟ تو مؤثر بنائیے، اخلاص پیدا کیجیے، حرام مالوں سے گریز کیجیے، گناہوں سے بچیے۔ یہ جب تین اوصاف پیدا ہوں گے انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ لیکن دعا کے الفاظ سے پڑھیے نہیں،
بلکہ دعائیں مانگیے۔ کن چیزوں کی دعائیں مانگے، کیسی دعائیں ہونی چاہیے، انشاءاللہ اس موضوع پر پھر بعد میں گفتگو ہوگی کہ دعا کس انداز کی ہونی چاہیے اور دعا کی کرشمہ سازی کیا ہوتی ہے، دعا اپنے کرشمے کیا دکھاتی ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ یاد رکھیے دعا کے قبولیت کے انداز ہوا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے جو چیز مانگی وہی چیز آپ کو مل گئی، یہ بھی دعا کے قبول ہونے کی ایک شکل ہے۔ دوسری شکل یہ کہ آپ نے جو چیز مانگی وہ چیز نہیں ملی، لیکن آپ پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی بڑی پریشانی آنے والی تھی، اور کبھی اس کا احساس ہوتا ہے۔ کیسے احساس ہوتا ہے؟ کبھی کہ آپ نے دعا مانگی کسی اور چیز کی، رات میں زلزلہ آیا، آپ کے گھر کے سب لوگ مر گئے لیکن آپ صحیح سالی میں اچھے ہیں۔ کبھی مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دعائیں مانگی کسی اور چیز کے لیے، آپ راستے سے گزر رہے تھے، آپ کے گزرنے کے 1 منٹ پہلے یا 1 منٹ بعد ایسا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ اگر 1 منٹ آگے پیچھے نہ ہوتا تو آپ اس ایکسیڈنٹ میں ملوث ہو جاتے۔ کبھی الیکٹرک وائر گر جاتی ہے، 1 منٹ آگے پیچھے سے اگر گزرنے میں آگے پیچھے ہوتا وہ وائر آپ پر گر جاتی۔ مصیبت آنے والی تھی، لیکن آپ نے جو دعائیں کی تھی، مانگا تھا آپ نے کچھ اور، لیکن اللہ نے وہ چیز نہ دے کر آپ کو اس مصیبت سے بچا لیا ہے۔ تو دعاؤں سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آنے والی مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا ایک تیسرا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور رفع درجات کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب جنت میں اپنے درجے کو دیکھے گا تو وہ کہے گا اے الہ العالمین، ہمارے اعمال اتنے تو اچھے نہیں تھے کہ ہم جنت کے اس اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں۔ اللہ فرمائے گا تو نے فلاں فلاں دعائیں کی تھی، تو سمجھ رہا تھا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، ان دعاؤں کے بدلے میں ہم نے جنت میں تیرے درجات بلند کیے ہیں۔ بندہ فطرتاً حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے۔ بندہ کہے گا اے الہ العالمین، اچھا ہوتا کہ تو دنیا میں میری کوئی دعائیں قبول نہ کرتا، سب دعائیں آخرت کے رکھ دیتا۔ تو دعا کی قبولیت کے بھی انداز ہوتے ہیں، جو مانگا وہ مل گیا۔ نمبر 2، مصیبت آنے والی تھی وہ ٹل گئی، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا گیا۔ یہ قبولیت کے انداز ہیں، دعا کی قبولیت کی شرائط بھی ہیں۔ ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم دعائیں مانگتے رہیں، تسلسل باقی رکھیں، گھبرائیں نہیں، پریشان مت ہوں۔ دعا عبادت ہے، اگر ہمیں وہ محسوس نہ بھی ہو، عبادت کا ثواب تو بہر صورت ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعائیں مانگنے والا، اپنے شرائط اور اس کے جو اصول و ضوابط ہیں اس انداز سے دعائیں مانگنے والا بنا دے، اور ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔